اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول-e-Kafi جلد اول، باب نمبر 17، صفحہ نمبر 129۔ کتاب خدا اور حدیث کی روایت کرنا اور ان کے لکھنے کی فضیلت اور کتب سے تمسیک کرنے کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 1، جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول، خدا کے اس قول سے کیا مراد ہے جس میں خدا نے فرمایا ہے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو ان میں سے احسن و اچھی ہو اس کی اتباع کرتے ہیں، یہ کون لوگ مراد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد وہ بندہ ہے جو حدیث کو غور سے سنتا ہے اور پھر اس کی من و عن دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، نہ اس میں اضافہ کرتا ہے اور نہ اس میں کمی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2، اگر تیری مراد اس کے معنی مفاہیم ہے۔ جناب محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں آپ سے ایک حدیث سنتا ہوں تو کیا میں اس میں کمی یا زیادتی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تیری مراد اس کے معنی و مفاہیم بیان کرنا ہے پھر کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 3، اگر مفاہیم نہ بدلے تو کوئی حرج نہیں۔ جناب داؤد بن فرقد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ کی کلام کو سنتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے سنا ہے اس کو دوسروں کے سامنے بیان کروں تو اس میں مجھ سے کمی و زیادتی ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو ایسا عمدہ کام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس سے تیرا مراد ہماری کلام کے معنی بیان کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر کوئی حرج نہیں۔ حدیث نمبر 4، ایک امام کی حدیث دوسرے کے نام سے ذکر کرنا۔ جناب ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، بعض اوقات ایک حدیث جو میں نے آپ سے سنی ہوتی ہے وہ آپ کے والد کے نام سے نقل کر دیتا ہوں، اور کبھی آپ کے والد سے سنی ہوئی حدیث آپ کے نام سے نقل کر دیتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا، اس میں کوئی حرج و مضائقہ نہیں ہے، برابر ہے، بلکہ میں پسند کرتا ہوں کہ جو آپ مجھ سے حدیث سنیں وہ میرے والد کے نام سے نقل کر دیا کرے۔ آپ علیہ السلام نے جناب جمیل سے بیان فرمایا، جو حدیث آپ مجھ سے سنتے ہو وہ میرے والد کے نام سے روایت کر لیا کرو۔ حدیث نمبر 5، شروع وسط آخر سے ایک ایک حدیث سنا دو۔ جناب عبداللہ بن سنن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، لوگ میرے پاس آپ کی کتاب سے احادیث سننے کے لیے آتے ہیں اور اس میں احادیث بہت زیادہ ہے، ان کو بیان کر کے بعض اوقات میں تک جاتا ہوں اور میرے پاس ہمت نہیں رہتی، اس وقت کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے ایک حدیث شروع سے، ایک درمیان سے اور ایک آخر سے حدیث پڑھ دیا کرو۔ حدیث نمبر 6، دوسرے سے حدیث روایت کرنا۔ جناب احمد بن عمر الحلال بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن الرضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، ایک شخص جو ہمارے شیعہ دوستوں میں سے ہے وہ اپنی کتاب ہمارے سپرد کرتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اس کی لکھی ہوئی احادیث کی روایت کرو،
کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی طرف سے حدیث کو نقل کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کتاب اس کی ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کے نام سے حدیث نقل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 7، جب کوئی حدیث نقل کرو تو راوی کا نام ذکر کرو۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی حدیث نقل کرو تو اس کے راوی کا نام ضرور ذکر کرو جس سے تم نے وہ حدیث سنی ہے۔ اگر وہ سچی ہوئی تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اور اگر وہ جھوٹی ہوئی تو اس کا نقصان اس راوی کو ہوگا جس نے تجھے بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، دل لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل لکھے ہوئے پر اعتماد کرتا ہے، یعنی جو سنو اس کو لکھ کر محفوظ کر لو، یہ زیادہ قابل وثوق ہے۔ حدیث نمبر 9، لکھ لیا کرو۔ جناب ابو بصیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو سنو اس کو لکھو کیونکہ تم یاد نہیں رکھ سکتے یہاں تک کہ تم لکھ لیا کرو۔ حدیث نمبر 10، کتابوں کی حفاظت کرو۔ جناب عبید بن زرارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا اپنی لکھی ہوئی تحریروں کتابوں کی حفاظت کرو کیونکہ عنقریب تمہیں ان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ حدیث نمبر 11، لکھو اور محفوظ رکھو۔ جناب مفضل بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھے فرمایا لکھو اور اپنے دوستوں میں اپنا علم نشر کرو، اگر مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہاری میراث میں تمہاری کتابیں پائیں گے، کیونکہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ اس میں فقط کتاب سے مانوس ہوں گے۔ حدیث نمبر 12، کذب مفترا سے بچو، یعنی جھوٹی الزام سے بچو۔ جناب ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کذب جھوٹ مفترا سے بچو۔ آپ سے عرض کیا گیا یہ کون سا جھوٹ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مرد نے تیرے سامنے حدیث کو بیان کیا ہے اور آپ مقام بیان میں اس کا ذکر نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اس کا نام ذکر کرو اور اس کا بھی نام ذکر کرو جس سے اس نے تیرے لیے ذکر کی ہے۔ حدیث نمبر 13، ہماری احادیث پر اعراب لگاؤ۔ جناب جمیل بن دراج نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہماری احادیث پر اعراب لگاؤ کیونکہ ہم آل محمد تمام عربوں سے زیادہ فصیح الزبان ہیں، یعنی مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری احادیث کو صحیح عربی تلفظ کے ساتھ پڑھو۔ حدیث نمبر 14، حدیث رسول قول خدا ہے۔ جناب حشام بن سالم، حماد بن عثمان وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری حدیث میرے والد کی حدیث ہے، میرے والد کی حدیث میرے دادا کی حدیث ہے، میرے دادا کی حدیث حسین بن علی علیہ السلام کی حدیث ہے، امام حسین علیہ السلام کی حدیث امام حسن علیہ السلام کی حدیث ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خدا کا قول ہے۔ حدیث نمبر 15، ان کی روایت کرو وہ حق ہے۔ جناب محمد بن الحسن ابو الخالد شنلتا نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر ثانی امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہمارے بزرگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کو نقل کیا ہے،
اور ان کو کتابوں کی شکل میں لکھ لیا ہے، اور تقیے کی وجہ سے اس دور میں ان احادیث کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو انہوں نے پوشیدہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، کیا ان کے احادیث کو ہم نقل کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کو نقل کرو، وہ برحق ہے۔